حضرات اب ایک چیز جو ہے لوگوں کو ستاتی ہے کہ ابو بکر صدیق یہ پہلے خلیفہ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے سب سے بڑا مرتبہ ابو بکر صدیق کا کہاں سے ثابت ہے؟ کہاں ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ اب زیادہ تر عالم وہی یوٹیوب پہ بنتے ہیں تو اب وہ طرح طرح کے لوگ اب یوٹیوب پہ تو بھیا کوئی کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا ہے، سوشل میڈیا پہ کوئی کسی کا گریبان تو پکڑ نہیں سکتا ہے، جس کو دیکھو وہی چاہے جہاں گھس کے بیٹھا ہو 4 منٹ کی ویڈیو بنا کے ڈال دے رہا ہے، اپلوڈ کر دے رہا ہے، وہ گھر میں چہار دیواری کے اندر بیٹھ کر کے کوئی بھی سن رہا ہے، کیا کر لو گے؟ اس لیے میرے عزیزو، آپ کو عقیدہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں نہ حضور کا گستاخ بننا ہے، نہ صحابہ کا گستاخ بننا ہے، نہ اہل بیت کا گستاخ بننا ہے. ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو مانا، اللہ نے جس کو ماننے کا حکم دیا ہم نے سب کو مانا ہے. مچل کے بولے نا یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. آپ لوگ ایسے بھی ہیں جو صحابہ اکرام کی شانوں میں بکواسیں کر رہے ہیں، تو میں اپنا کوئی قانون نہیں بتاؤں گا. ایک بات آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ سب لوگ بولو، کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور تیز بولو، کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا کلمہ پڑھا ہے نا؟ جی. کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ جی نہیں. کلمہ ہم نے حضور کا پڑھا ہے. تو حضور کا کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ کہ باتیں دوسروں کی مانیں گے؟ نہیں، حضور کی مانیں گے. کس کی مانیں گے؟ حضور کی مانیں گے. دیکھو چٹ منگنی پٹ بیا والا بہت تیزی کے ساتھ مسائل حل کروں گا. حضور کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، باتیں بھی حضور کی مانیں گے. کس کی مانیں گے بولو؟ حضور کی مانیں گے. حضور کی مانیں گے. اور حضور نے جن کی باتیں ماننے کا حکم دیا ہے ہم ان کی بھی باتیں مانیں گے، تبھی تو حضور کو ماننا ہوا. جی جی. ہم نے حضور کو مانا، حضور کہیں گے ان کو مانو، ہم ان کو مانیں گے. حضور جس کے بارے میں کہیں گے ان کو مانو، ہم انہیں بھی مانیں گے، کیونکہ ہم نے حضور کو مانا ہے. حضور جسے کہیں گے مانو، ہم حضور کو مان چکے، تو حضور جسے بھی کہیں گے ماننے کو ہم اسے بھی مانیں گے. ذرا مچل کے بولے نا انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے ہم وہ مانیں گے. کیا مانیں گے؟ جو حضور نے فرمایا. اب حضور نے کیا فرمایا ہے وہ سنیے، سنائیں اور پڑھ لیجیے درود شریف. درود شریف بار بار اس لیے پڑھاتا ہوں تاکہ بارگاہ مصطفیٰ میں آپ کی حاضری غائبانہ ہوتی رہے. جی. فرشتے نام لے کر کے جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اور بتاتے ہیں کہ آپ کے غلام نے ابھی درود بھیجا ہے. نام کے ساتھ اور والد کے نام کے ساتھ والدیت کے ساتھ لے جا کے بتاتے ہیں یا رسول اللہ ابھی ابھی درود بھیجا ہے، تازہ تازہ، باسی بھی نہیں ہونے دیتے. یصلی علیک الساعہ، حدیث میں ہے کہ وہ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں جا کر کہتا ہے کہ فلان ابن فلان یصلی علیک الساعہ، فلان بن فلان نے ابھی ابھی آپ پر درود بھیجا ہے. ایک بار کہیں نا سبحان اللہ. یار کتنی عظیم چیز ہے درود، کہ ہم درود بھیجیں تو فوراً حضور کی بارگاہ میں ہماری حاضری کرا دی جاتی ہے اور ہمارا نام حضور کے سامنے لیا جاتا ہے. تو اس لیے میں بار بار درود شریف آپ سے پڑھواتا رہتا ہوں. یہ مطلب نہیں ہے کہ بار بار بھول جاتا ہوں یا اٹک پھٹک جاتا ہوں. درود شریف اس لیے زیادہ سے زیادہ پڑھاتا ہوں. ایک روایت سن لیجیے، شاید میں نے آپ کو سنایا ہے تاکہ آپ کو کہنا نہ پڑے اور یاد رکھیں. درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیں. درود شریف بہت اہم ہے. میں بتا دیتا ہوں، اس میں بھی لوگ جھگڑا کرتے ہیں. میں حدیث شریف پڑھتا ہوں، اس کو علامہ ذہبی نے اپنی کتاب میزان الاعتدال میں نقل کیا ہے. الجامع الصغیر میں علامہ سیوطی نے اور الترغیب والترہیب میں صاحب ترغیب والترہیب نے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اس میں کوئی جھگڑا نہ کرے. بڑی بڑی 3 حدیث کی کتابیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اب حدیث کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد جو میں بات کر رہا تھا کہ حضور نے صحابہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا وہ آپ کو آج یاد کر کے جانا ہے. کیا کر کے جانا ہے بولو؟ سن کے نہیں جانا ہے. کیا کر کے جانا ہے؟ یاد کر کے جانا ہے انشاءاللہ. بولیے انشاءاللہ. مودی صاحب کہنا چاہے رات میں 2 بجے ہیں تو رات میں 2 بجے تھوڑے نہیں یاد ہوتا ہے، ابھی یاد کریں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. ہاں 2 بجے کے بعد تو کچھ یاد نہیں ہوتا ہے. سیکریٹری
عن ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، یہ دوسری روایت ہے، عن عمار بن یاسر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کان سے کہتے ہوئے سنا ہے۔ اچھا اور بتا دوں، وہ کچھ لوگ جو راتوں رات حدیث کے امام بن جاتے ہیں، وہ صبح کیا کہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیا کہیں گے؟ ضعیف ہے۔ وہ ہمارے پاس تو آئیں گے نہیں، پردہ کرتے ہیں نگاہ۔ تو سنیے میں بتا دوں کہ اس کے راوی ضعیف نہیں ہیں، آپ کو تو بتانا ضروری ہے نا۔ حضرت عمار بن یاسر یہ وہ صحابی ہیں کہ شروع میں جب اعلان نبوت حضور نے کیا تھا تبھی یہ مومن ہو گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، اور حضور پر انہوں نے جان بھی قربان کر دی ہے۔ ذرا مچل کے بولے، مسلمان ہونے کی وجہ سے انہیں شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور کا کلمہ دل سے نکالنے کے لیے، حضور کی محبت دل سے نکالنے کے لیے کافروں نے انہیں بہت مارا، بہت مارا، بہت مارا، اتنا مارا کہ یہ انتقال کر گئے، مگر یہ آخری دم تک حضور کا نعرہ ہی بھرتے رہے، حضور کا نام ہی لیتے رہے، گویا یہ کہتے رہے میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، یہ زندگی ہے ہی حضور پر قربان ہونے کے لیے۔ یہ وہ عمار بن یاسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جنہوں نے رسول اللہ پر اپنی جان قربان کر دی ہو، ان سے سچا مسلمان کوئی اور نہیں ہو سکتا، ان سے زیادہ مضبوط مسلمان بھی کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اور تم تو صرف نام لیتے ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جنہوں نے حضور پر اپنی جان بھی قربان کی ہے، ان سے زیادہ مضبوط بات کس کی ہوگی؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ کس سے سنا ہے؟ حضور سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے وہ آپ بھی سن لیجیے، توجہ کے ساتھ سنیے۔ ان اللہ تعالی ملکا اعطى اسماع الخلائق کلھا، اللہ پاک نے ایک فرشتے کو تمام مخلوقات کی باتیں سن لینے کی طاقت عطا فرما دی ہے۔ کیا؟ اسماع الخلائق، اگر ریٹن ہوں گے تو ریٹن والے جلدی سمجھیں گے۔ اسماع الخلائق، خلق کی جمع خلائق، اسماع الخلائق، خلائق تمام مخلوقات کی باتیں سننے کی طاقت۔ ان اللہ تعالی ملکن اعطا، بے شک اللہ نے ایک فرشتے کو عطا کر دی ہے۔ کیا عطا کی ہے؟ اسماع الخلائق کلھا، تمام مخلوقات کی باتیں سن لینے کی طاقت عطا کر دی ہے۔ ایک ہی فرشتے کو پوری مخلوقات کی باتیں ایک جگہ بیٹھ کر کے سن لینے کی طاقت اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ اگر ہم کہتے تو کہتے ہیں بریلی والے بول رہے ہیں، یہ تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک ہی فرشتے کو پوری مخلوقات کی بات سن لینے کی طاقت اللہ نے دے دی ہے۔ اچھا یہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ سب حضور ہی سے سن لیجئے، میں صرف بیان کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا؟ قائم علی قبری الی یوم القیامہ، جس فرشتے کو اللہ نے یہ پاور عطا کیا ہے کہ وہ ایک جگہ سے جہاں سے بھی چاہے جس کی چاہے آواز سن لے، اس کو اللہ نے کوئی اور کام نہیں دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قائم علی قبری، وہ میری قبر پر کھڑا ہے۔ اب ایک بار آپ کہہ لیجئے ہلکے سے سبحان اللہ۔ قائم علی قبری، میری قبر پر کھڑا ہے، وہ کب تک کھڑا رہے گا؟ الی یوم القیامہ، وہ فرشتہ قیامت تک یوں ہی میری قبر پر کھڑا ہی رہے گا۔ حدیث میں نے کتابیں بیان بتائی ہیں، کتاب ابھی دیکھو گے ابھی نظر آئے گا۔
اب یہ قیامت تک فرشتہ حضور کی قبر پہ کھڑا رہے گا. حضور فرما رہے ہیں میں نہیں کہتا. کیا کرے گا وہاں کھڑا ہو کر کے؟ کھڑا ہے فرشتہ تو بیکار تو نہیں کھڑا ہوگا, کوئی کام کرے گا. کام کیا کرے گا؟ حضور ہی کی زبانی سنیے. زبان اس وقت میری ہے مگر کلام میرے حضور کا ہے. ذرا مچل کے بولیں گے. میں اسی لیے اپنے آقا کے وہ الفاظ بھی پڑھ رہا ہوں جو حضرت عمار بن یاسر نے بتائے ہیں. یہ آقا کے الفاظ ہیں. سبحان اللہ, ایک بار بولیں گے سبحان اللہ. قبر پر قیامت تک کھڑا رہے گا. اب حضور ارشاد فرماتے ہیں فما من احد یصلی علی صلاۃ الا ابلغنی. تو اے لوگوں, اے میرے چاہنے والوں, اے میرے ماننے والوں, تم میں سے جو بھی جب کبھی مجھ پر ایک بار بھی درود بھیجے گا تو یہ فرشتہ میری قبر پر کھڑا کھڑا اس کا درود بھی سنے گا, اسے پہچانے گا بھی, اور نام بنام فوراً میری بارگاہ میں اس کا درود لائے گا. اب بتاؤ, یہ کہتے ہیں کہ کیسے پہنچتا ہے؟ تو اگر آپ کو پتا ہو کہ حدیث میں یہ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کیسے پہنچے گا تو غصہ آپ کو بھی آئے. کہ حدیث میں تو حضور نے صاف صاف فرما دیا کہ پہنچانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ فرشتہ قبر ہی سے سن لیتا ہے اور قبر پر کھڑا ہے فوراً حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے. تو بتاؤ ڈلک میں لے جانے کی ضرورت ہے کیا؟ کتنے لیے دھکیلنے کی ضرورت ہے؟ جب وہ وہیں سے کھڑا کھڑا سن لیتا ہے اور سن کر کے حضور کو بتا دیتا ہے فرشتہ, تو چاہے جہاں سے چاہے جب پڑھو. بات کنفرم ہو گئی کہ نہیں؟ کتنے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بات کلیئر ہو گئی؟ ماشاءاللہ سب کو بہت سمجھدار کم حیثیت تھوڑا سا. ہاں اب اچھے لگتے ہیں آپ. چند باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک فرشتے کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ تمام مخلوقات کی بات سن لیتا ہے. تمام مخلوقات کی بات سن لیتا ہے. اور فرشتہ ہے اکیلا. اس میں جو صیغہ آیا ہے نا, لفظ آیا قائم علی قبری, یہ بھی واحد کا صیغہ ہے. قائم علی قبری, وہ فرشتہ اکیلے ہی کھڑا ہے. یہ نہیں کہ 4-10 سپورٹر کھڑے ہیں, اکیلے ہی کھڑا ہے. وہ فرشتہ اکیلے ہے, اور یوں کہہ لو کہ وہ فرشتہ بغیر سپورٹر کے رپورٹر ہے. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. جیسے ہی کوئی درود پڑھتا ہے فوراً اس کے درود پڑھنے کی رپورٹ حضور کو پہنچا دیتا ہے. اب یہ حدیث میں ہے, کہاں ہے بولو؟ اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں کہ درود حضور پر ہر جگہ سے پڑھا جاتا ہے. کم سے کم نماز میں تو حضور پر درود پڑھا ہی جاتا ہے. نماز میں حضور پر درود پڑھا جاتا ہے. پڑھتے ہیں تحیات للہ, اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف تو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ درود بھیج دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان کی آل پر. یہ نہ پڑھتے ہیں. اور درود جہاں سے بھی کوئی پڑھتا ہے حضور نے فرمایا جیسے ہی پڑھتا ہے ویسے یہ فرشتہ سن بھی لیتا ہے اور مجھے بتا بھی دیتا ہے. آپ ہماری بات سمجھ رہے ہو نا, میں کوئی لوجک والی بات تو نہیں کر رہا ہوں. اب مان لو چلو آپ کے یہاں کٹرا میں پوری مسجد بند ہے, چہار دیواری ہے, اس میں بیٹھ کر کے نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور حضور پر درود بھیج رہا ہے. اور نماز پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے, ہر ملک میں پڑھی جاتی ہے. پاکستان میں نماز ہوتی ہے, انڈیا میں نماز ہوتی ہے, بنگلہ دیش میں نماز ہوتی ہے, امریکہ میں نماز ہوتی ہے. ہر جگہ نماز ہوتی ہے, اور ہر جگہ جہاں جہاں نماز ہوتی ہے وہاں وہاں حضور پر درود بھی ہوتا ہے, درود بھی پڑھا جاتا ہے نماز کے اندر. تو یہ فرشتہ سب کا درود سب جگہ سے سن لیتا ہے, یہ حضور نے بیان فرما دیا. اور فرشتہ مفضول ہے اور حضور افضل ہے. حضور افضل مفضول سمجھتے ہیں؟ یعنی حضور فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہیں, فرشتوں سے بھی افضل ہیں. بلکہ حضور تو وجہ تخلیق کائنات ہیں. اگر حضور نہ ہوتے تو فرشتے بھی پیدا نہ کیے جاتے. تو حدیث میں تو ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے کہ مدینے میں قبر رسول پر کھڑا ہو کر کے جہاں سے چاہتا ہے, جہاں سے بھی کوئی درود بھیجتا ہے اس کا درود سن لیتا ہے. تو اگر میرا مدینے والا سرکار زیر مزار کسی اپنے غلام کی آواز سن لے تو اس کے تعجب کا کیا مقام ہے کہ حضور
درود شریف پڑھیں. اب اسی مقصد کے لیے ہم کسی سعودی ریٹن کے پاس جائیں گے یا کسی انجینئر محمد علی مرزا کے پاس جائیں گے؟ ہمیں عقیدہ تو حضور سے ملا ہے. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. حضور نے فرما دیا تمہارا درود میرے پاس فرشتہ پہنچا دیتا ہے فوراً. تو پھر ہم جب چاہتے ہیں پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارا درود و سلام حضور تک پہنچتا ہے. ایک بات کھٹک رہی ہے کہ اگر حضور ڈائریکٹ سن لیتے ہیں تو پھر فرشتے کی ڈیوٹی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو لوگوں کو میں برا اس لیے لگتا ہوں کہ میں ان کے لیے کوئی موضوع چھوڑ کے جاتا ہی نہیں ہوں کہ وہ صبح تقریر کریں. ہم اکیلے کر دیتے ہیں. ہم تھوڑا سا نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں کہ یہ موضوع کل ہوٹل پہ اٹھائیں تو کہو تو یہ بھی کلیئر کر دیں ورنہ آپ جو کہو آگے چلیں کلیئر کر دیں. تھوڑا سا بچے گا تو ہو سکتا ہے کہ بتائیں کہ پھر تو فرشتہ ان کو کہتے ہو کہ حضور سن لیتے ہیں. وہ کہیں گے کہ زیادہ ڈیڑھ آئے تو امید رہو کہ حضور سن لیتے ہیں. اور یہ تو حدیث میں ہے یہ نہیں ہے. حدیث میں جو ہے کہ فرشتہ سن لیتا ہے. اچھا تو اسے بھی کلیئر کر دیتے ہیں. ایک بار سب لوگ حضور کی بارگاہ میں سب کا نام لے لیا جائے. ایک بار اور درود شریف پڑھو تاکہ زیادہ سمجھ جائے. پڑھو اللہم صلی علی سیدنا ونبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة تبقى وتدوم بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ابدا کثیرا کثیرا. توجہ کریے. وہ فرشتہ حضور کے مزار پر کھڑا ہے, اس کی ڈیوٹی ہے. اور فرشتہ وہ خدمت کے لیے کھڑا ہے. یوں کہہ لو دوسرے لفظوں میں کہ وہ فرشتہ خادم ہے حضور کا. ذرا مچل کے بولے میں سبحان اللہ. اچھا یہ بتاؤ گیٹ پر کون کھڑا کیا جاتا ہے؟ خادم ہوتا ہے نا. اور جو مخدوم ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے, گھر کے اندر ہوتا ہے. اتنی بات تو بغیر حدیث پڑھنے والے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ گیٹ پر جو بیٹھتا ہے وہ گھر والے کا خادم ہوتا ہے. گھر والے کے کا خادم ہوتا ہے. تو حضور ہیں مزار میں اور مزار کے اوپر درود پہنچانے کا کام فرشتہ کر رہا ہے. تو کیا اتنا سمجھ میں نہیں آتا کہ ان میں بڑا مرتبے والا کون ہے؟ اتنا تو آپ بھی سمجھ رہے ہیں. اب رہی بات یہ کہ حضور سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں, فرشتہ کیوں کھڑا کیا گیا؟ تو ایک حدیث میں ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی محبت کے ساتھ, رسمی طور پر نہیں, ہم لوگوں کا درود تو رسمی ہے, وہ عشق نہیں, وہ پیار نہیں, وہ لگن نہیں, وہ حنین محبت شوق و وفا نہیں جو صحابہ کرام میں تھا. ہم تو صحابہ کرام کے غلام ہیں. حضور فرماتے ہیں کوئی میرا عاشق جب مجھ پر درود بھیجتا ہے تو میں اس کا درود خود سنتا ہوں. اس کا درود میں خود سنتا ہوں. عاشق چاہے جہاں ہوں, حضور فرماتے ہیں میں اس کا درود سنتا ہوں. یہ تو حدیث میں ہے. کہاں بولو؟ حدیث میں ہے. اب فرشتہ کیوں کھڑا کیا گیا؟ بات تو اس حدیث سے معلوم ہو گئی یہ بات کہ حضور خود درود سنتے ہیں. تو فرشتہ کھڑا کیوں ہے؟ فرشتے کو اللہ نے اس لیے کھڑا کیا ہے. ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں, جلدی سے بتا دیجیے میں آگے نکل جاؤں. یہ بتاؤ کہ نوکر, چاکر, خادم اور کار کنان کس کے ہوتے ہیں؟ حاکم کے. کس کے ہوتے ہیں؟ حاکم کے ہوتے ہیں. وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے ہوتے ہیں. اور حضور نے فرمایا, حدیث میں ہے, میں بات نکل رہی ہے تو سن لیجئے. حضور نے فرمایا وزیرایا فی السماء و وزیرایا فی الارض. دو وزیر میرے آسمان میں ہیں اور دو وزیر میرے زمین میں ہیں. دو وزیر آسمان میں ہیں اور دو وزیر زمین میں ہیں. اب وہ دو وزیر آسمان میں کون ہیں؟ حضور نے فرمایا جبریل و میکائیل. ایک وزیر آسمان میں میرا جبریل ہے اور دوسرا وزیر میکائیل ہے. ذرا مچل کے بولیں سبحان اللہ. اب دو وزیر جو زمین میں ہیں
कौन है? सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं पहले वजीर का नाम है अबू बकर सिद्दीक, दूसरी वजीर का नाम है उमर। जरा मजल के बोले ना सुभान अल्लाह। तो हदीस ने बता दिया कि वजीर हुजूर के हैं, दो आसमान में दो जमीन में, और वजीर होते हैं बादशाह के। किसके होते हैं बोलो? बादशाह के। और बादशाह के वजीर वहीं तक काम करते हैं जहां तक बादशाह की बादशाहत होती है। बेशक पाकिस्तानी बादशाह का वजीर इंडिया में आके ड्यूटी नहीं करेगा। नेपाल में तो बादशाह चलती है, अब वहां भी शायद खत्म हो गई। पहले बादशाह चलती थी, बादशाह के वजीर होते थे। तो वजीर ड्यूटी वहीं करेगा जहां बादशाह की बादशाहत होगी, जहां तक उसकी बादशाहत काम करती होगी। जहां से उसकी बादशाहत खत्म वहां पर वजीर नहीं जाएगा। अब हुजूर ने फरमाया मेरे दो वजीर आसमान में हैं, दो वजीर जमीन में हैं। हदीस ने बता दिया मेरा नबी आसमान का भी बादशाह है, जमीन का भी बादशाह है। जब वो आसमान में भी मेरे नबी के वजीर हैं और जमीन में भी मेरे नबी के वजीर हैं। अब मैंने देखा कि एक मुफ्ती साहब यूट्यूब पे आके कह रहे हैं कि हुजूर को शहंशाह नहीं कहना चाहिए, बादशाह मालिकुल मुलूक अल्लाह है, तमाम बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। शहंशाह का मतलब कि बादशाहों का भी बादशाह, तो हुजूर को शहंशाह नहीं कहना चाहिए। ये सिर्फ यूट्यूब के खिलाड़ी होते हैं, सोशल मीडिया के कलाकार होते हैं, जिनको हदीस और कुरान से कोई सरोकार नहीं होता। यहाँ पे हुजूर की हदीस बताती है कि हुजूर आसमान के भी बादशाह हैं और जमीन के भी बादशाह हैं। तो जब आसमान और जमीन के बादशाह हुजूर हैं, तो आसमान और जमीन में जितने बादशाह हुए हैं उन बादशाहों के भी बादशाह आमिना के लाल हैं। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। अब जमीन के ऊपर बादशाहत होती है। ये आपका जो पीएम होता है ये हकीकत में बादशाह होता है। क्या होता है बोलो? बादशाह होता है। अब पीएम हर मुल्क में होता है, हर मुल्क में बादशाहत है। और मेरे नबी ऑलरेडी पूरी जमीन के बादशाह हैं, तो मेरे नबी तमाम बादशाहों के भी बादशाह हैं। और शहंशाह का मतलब होता है जो बादशाहों का भी बादशाह हो। तो गलत क्या समझ में आया? मगर यूट्यूब वालों को क्या कहा जाए? मैंने बताया था उनका कुछ नहीं किया जा सकता, मगर आप हैं हुजूर के गुलाम, तो हम आपको जाम वही पिलाएंगे जो हुजूर ने पिलाया है अपने गुलामों को। जरा मचल के बोले। अब बादशाह जो होता है उसकी शान यह है कि उसके कारिंदे हों, उसके कारकुनान हों, उसके खादिमीन हों, उसके खिदमतगार हों, तभी तो बादशाह बादशाह होगा। और बादशाह खुद ही फावड़ा लेकर के सड़क खोदने लगे तो फिर बादशाह रह जाएगा? नहीं रह जाएगा ना। आप कहते हैं कि ये हाईवे जो है इसको अखिलेश ने बनवाया, तो अखिलेश ने आकर के फावड़ा चलाया था कि तारपुल टगला के उस पे डाला था? नहीं ना, पास उसने किया, कारकुनान उसके काम कर रहे हैं। क्रेडिट जा रहा है कि अखिलेश जी ने बनवाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब अखिलेश जी अपाहिज हो गए, उनका हाथ काम नहीं करता है, पांव काम नहीं करता है। अगर कर पाते तो क्यों मजदूर लगवा देते कि काम करो, सड़क बनाओ, जंगल साफ करो। कोई पागले होगा जो ऐसी बात करेगा? कोई नहीं करता ना, तो उसे भी पागल समझो जो ये बात कहे। हुजूर के मजार पर ही ये फरिश्ता खड़ा है, बाकी मज़ारात जन्नतुल बकी में, जन्नतुल माला में, उसके अलावा पूरी कायनात में तमाम कब्रिस्तानों में अंबिया भी हैं, औलिया भी हैं, अहवास भी हैं, अख्ताब भी हैं, मगर उनके मजार पर कोई फरिश्ता ड्यूटी के लिए खड़ा न हुआ। सिर्फ अल्लाह के महबूब के मजार पर अल्लाह ने एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा दी ताकि पूरी कायनात देखे तेरे मजार भी मेरा महबूब आज ही बादशाह।
اللہ کی حکمتوں کے قربان، اس وقت تو صحابہ کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ کوئی رسول اللہ کو مردہ کہے گا، کوئی رسول اللہ کو کہے گا کہ انہیں کچھ اختیار نہیں، کوئی یہ کہے گا کہ رسول اللہ کو کچھ آتا نہیں، کوئی کہے گا پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، کوئی کہے گا دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، یہ تو صحابہ کرام نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مگر آج ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، حضور کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے، حضور عام انسانوں کی طرح ہے، حضور گاؤں کے چودھری کی طرح ہے، جب انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا تو میرے رب کی حکمت سمجھ میں آئی کہ اللہ نے نبی کے مزار پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی اس لیے لگائی تاکہ دنیا جب تک حدیث پڑھے گی تو یہ سمجھ لے گی کہ نبی کے پاس درود فرشتہ جب ہی لے جاتا ہے جب مزار والا زندہ ہے اپنے مزار میں، ورنہ درود لے کے کہا جاتا ہے۔ اچھا آپ بتاؤ اس میں کوئی فلسفہ تو نہیں ہے؟ حدیث میں ہے کہ فرشتہ درود لے کے جاتا ہے حضور کے پاس، کہاں لے کے جاتا ہے بولو؟ حضور نے فرمایا ما من احد یصلی علی صلاۃ الا ابلغنیھا، جب بھی کوئی درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ ابلغنیھا اس درود کو میرے پاس پہنچاتا ہے۔ اور درود صرف حضور کے زمانے تک نہیں پڑھا گیا، قیامت تک پڑھا جائے گا، حدیث میں کوئی قید نہیں ہے، حدیث مطلق ہے اور مطلق کا قاعدہ ہے المطلق یجری علی اطلاقہ، جب کوئی قید نہ ہو تو اس کو اپنے معنی پر برقرار رکھا جائے گا۔ اور مطلب یہ ہے قیامت تک جو بھی جب بھی درود پڑھے گا تو حضور کی بارگاہ میں وہ فرشتہ درود پہنچائے گا۔ اور اگر یہاں سے بھی نہ سمجھ میں آئے تو وہاں ہے قائم علی قبری الی یوم القیامہ، یہ فرشتہ قیامت تک کھڑا ہو کر کے درود پہنچائے گا، تو قیامت تک نبی جب بازار میں زندہ ہے تبھی تو درود قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ اسی حدیث سے تو ہزاروں مسئلے اللہ اکبر سلجھا دوں۔ حدیث اس طرح پڑھی جاتی ہے، یہ یوں نہیں کہ ایک بار یوٹیوب پہ حدیث دیکھ لی یا بخاری کو ڈاؤن لوڈ کر دیا وہ بخار چڑھ گیا حدیث کا۔ حدیث پڑھا جاتا ہے اس سے پہلے حدیث والے کا کردار پڑھا جاتا ہے، ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ یہ سب حدیث میں ایسے سوچو کہ بڑا باریک چشمہ لگا کر کے گاندھی چھاپ والا دیکھنے لگے میں ترنت سب مل جائے مسئلہ، اصول ہوتے ہیں حدیث سمجھنے کے۔ دیکھو حدیث ہی سب بتا رہی نا، تو قائم علی قبری الی یوم القیامہ اس لفظ نے بتا دیا کہ وہ فرشتہ قیامت تک ڈیوٹی کرے گا، اور ڈیوٹی کیا کرے گا؟ جو بھی درود پڑھے گا اس کے درود کو حضور تک پہنچائے گا۔ تو حدیث نے اشارتاً بتا دیا، صراحتاً نہیں، کیا؟ اشارت النص، مسئلہ ثابت ہوتا ہے دلالت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، اشارت النص سے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، مسئلے کا مسئلہ ہی نہیں جانتے ہیں کہ مسئلہ کس طرح نکلتا ہے قرآن اور حدیث سے۔ تو حدیث نے بتا دیا اشارتاً کہ درود تبھی تو فرشتہ لے کے جائے گا جب وہ اپنے مزار میں زندہ ہوں گے، اور اگر مر کے مٹی میں مل گئے ہیں تو کیا مٹی کو بتائیں گے کہ درود پڑھا ہے؟ حضور ہی کو تو بتائیں گے۔ آج ان کا عقیدہ مر گیا جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا تھا، اور میرا نبی آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ ذرا مچل کے بولے۔ اب اعلیٰ حضرت کی بات سنو، اعلیٰ حضرت کسی کو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، خدا کی قسم تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہماری آنکھوں سے آپ چھپ گئے ہیں، حدیثیں تو یہ بتاتی ہیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں، خدا کی قسم زندہ ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو حدیث کا صرف نام لینے سے کوئی اہل حدیث نہیں ہو جاتا ہے، حدیث سمجھنے کے بعد حدیث والا ہوتا ہے۔ سمجھ کے بولے نا سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم یقیناً اہل حدیث ہیں، اور حدیث ہم نے سمجھی ہے، حدیث والے تو ہم ہیں۔ ان کو تو حدیث پتہ ہی نہیں ہے، حدیث وہ سمجھے گا جو حدیث کے اصول سمجھے گا۔ اب میں یہ سمجھانے کے لیے نہیں آیا تھا، میں بات دوسری کر رہا تھا۔ اب درود شریف پڑھ لیجئے، اب آپ کو یقین ہو گیا نا کہ حضور تک ہے درود، ایک بار پڑھ لیجئے، میں چل کے وہیں پہنچتے ہیں۔ اللہم صلی